اور سچائی کی تصدیق کرنے والی شخصیت سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کے کلام میں بھی ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا گیا، صدیق کا ٹائٹل دیا گیا، جب اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ حضرات، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مشہور قول کے مطابق عام الفیل کے تقریباً 2.5 سال بعد پیدا ہوئے۔ پیارے نبی کی ولادت عام الفیل میں ہوئی تھی، جس سال ہاتھی والوں کا واقعہ ہوا تھا۔ ابرہا نے خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے معجزہ ظاہر ہوا کہ ابابیل پرندے آ گئے اور ابرہا کا سارا لشکر سبحان اللہ خاکستر کر دیا گیا۔ اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس سال ہوئی تھی۔ اس کے ٹھیک 2.5 سال بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں 2.5 سال چھوٹے تھے، اور یہ ابو بکر کی خوش نصیبی تھی، اور یہ ابو بکر کی سعادت مندی تھی، اور یہ ابو بکر کی سبحان اللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت تھی کہ بچپن ہی سے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوئی۔ اس دنیا میں اگر دوستی کے حوالے سے یہ سوال کیا جائے کہ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے چہیتا ساتھی کون تھا، اللہ کے نبی کا سب سے قریبی دوست کون تھا، اللہ کے نبی کا سب سے بڑا ہمدرد کون تھا، اللہ کے نبی کا سب سے بڑا غمخوار کون تھا، اللہ کے نبی کا صدیق حمیم کون تھا، تو سب کا ایک ہی جواب ہوگا کہ اللہ کے نبی کا سب سے قریبی ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور یہ دوستی اور یہ صحبت بچپن سے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت نصیب ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دوستی ایسے مقبول ہوئی اور ایسے منظور ہوئی کہ رب العالمین نے اس دوستی کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی باقی رکھا۔ آخرت میں تو دوستی باقی رہے گی ہی، عالم برزخ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ابو بکر کو نصیب ہوئی، جب ابو بکر کو یہ اعزاز ملا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بازو ان کی قبر ہو، اور ابو بکر کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سلایا گیا، دفن کیا گیا۔ اس طرح تینوں عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت، ان تینوں مقامات پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی، آپ کی صحبت، آپ کی رفاقت اور آپ کی قربت نصیب ہوئی۔ اور یہ وہ اعزاز ہے کہ جس اعزاز پہ جتنا زیادہ رشک کیا جائے کم ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ابو بکر کو ملی، آپ کی محبت کا جو حصہ ابو بکر کے حصے میں آیا، اللہ کی قسم دنیا میں کسی اور شخصیت کے حصے میں نہیں آیا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ پیارے نبی سے پوچھا، کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ پیارے نبی نے کہا کہ عائشہ۔ کہا کہ عائشہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے پوچھا کہ مردوں میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ پیارے نبی نے کہا کہ ابوہا، عائشہ کا باپ رضی اللہ عنہ